اوہ یہ پاکستان 360 بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اصل میں پتہ ہے کیا ہے، جب سے میں نے یہ پاکستان 360 شروع کیا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ مزہ ہی آنے لگ گیا۔ وجہ بھی بتاتا ہوں آپ کو اور فائدے بھی بتاتا ہوں آپ کو، نقصانات بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میں امریکہ میں ہوں، ایریزونا میں ہوں، گھر سے باہر نکلا ہوں، پہلی بارش ہوئی ہے سردیوں کی، تو وہاں سے مجھے ٹائم تقریباً صبح کے 8 بج چکے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میں الاسکا میں ہوں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ سوچیں اور وہ کر پائیں۔ سب سے پہلے جو چینل میں نے بنایا تھا وہ تو میں نے بنایا تھا اے بی اے فیملی، جس کے اوپر ہماری پوری فیملی آتی بھی تھی۔ اپنے شوق اصل میں ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس اگر آپ نے دیکھا ہو نا کہ ہابیز نہیں ہیں، وہ لوگ آپ کو کبھی بھی خوش و خرم نظر نہیں آئیں گے، ان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو۔ اچھا سب سے بڑا جو ایک نقصان ہے وہ میں آپ کو بتا دوں چینل کے بنانے کا۔ اچھا دوسرا یہ کہ جب میں یہ کام کرتا ہوں نا پاکستان 360 پہ، مجھے ایک سب سے بڑا مزہ یہ آتا ہے کہ ہر مکتب فکر کے لوگ مجھے ملتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ آئے گا تو آپ کیا کہتے ہیں چاندی یا سونے کے آپ سموسے کھانا شروع کر دیں گے۔ اچھا میں آپ کو روٹین بتاتا ہوں، روٹین میری یہ ہوتی ہے یہاں کی صبح صبح جب میں اٹھتا ہوں نا، اب میں جاؤں گا سب سے پہلے میں نے بنانی ہوتی ہے چائے، اب انڈا فرائیڈ اور اس کے علاوہ پراٹھا، اگر آٹا گوندا ہوا تو، اگر آٹا نہیں گوندا ہوا تو پھر میں نہیں بناؤں گا، کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں پاکستان 360 کو کر کر کے تھکا ہوا ہوں، اور میں روٹی پکا لوں گا۔ روٹی پکانا بھی مجھے آتی ہے اور بڑی گول گول سی روٹی بناتا ہوں، اور میں ہمیشہ ہاتھ سے بناتا ہوں، کبھی بیلنے سے نہیں بناتا۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پاکستان 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امریکہ کی ایک خوبصورت ریاست ایریزونا سے یوسف چودھری آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر۔ اوہ یہ پاکستان 360 بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ آج اصل میں پتہ ہے کیا ہے، جب سے میں نے یہ پاکستان 360 شروع کیا ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ مزہ ہی آنے لگ گیا، قسم سے مزہ آنے لگ گیا۔ وجہ بھی بتاتا ہوں آپ کو اور فائدے بھی بتاتا ہوں آپ کو، نقصانات بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، جتنا کچھ بھی ہوتا ہے نا، اس کے فائدے، اس کے نقصانات اور اس کے ہوتے ہیں کافی سارے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میں امریکہ میں ہوں، ایریزونا میں ہوں، گھر سے باہر نکلا ہوں، آج پہلی بارش ہوئی ہے سردیوں کی۔ اچھا میں نکلا ہوں نا، تو مجھے اوپر سے میں نے کھڑکی کھول کے دیکھا، تو وہاں سے مجھے لگ رہا تھا کہ ٹھنڈ ہوگی۔ اب میں باہر آیا ہوں نا، تو مجھے کچھ ٹھنڈ اتنی نہیں لگ رہی، یعنی کہ موسم بہت ہی خوشگوار ہے۔ ابھی یہ دیکھیں پرندے، چرند پرند سارے یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی آوازیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ ٹائم تقریباً صبح کے 8 بج چکے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میں الاسکا میں ہوں، انبلیویبل۔ تو یہ یہاں پہ یہ باسکٹ بال کا یہ ہوپ لگا ہوا ہے، یہاں پہ بلال جو ہے نا، بلال حسن، یہ یہاں پہ بہت زیادہ کھیلتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے گیم بھی جوائن کی ہوئی ہے، اس گیم پہ بھی جاتے ہیں، اور گیم کو ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے ایک پروفیشنل کھلاڑی بننا ہے۔ دیکھیے بن بھی سکتا ہے بندہ، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں بن سکتا۔ تو بہرحال میں کس طرف نکل آیا ہوں۔ اچھا میں اصل میں آج ویڈیو بنانے جو مجھے خیال ہے نا، میں نے کہا میں آج اپنے چینل پہ میں نے کتنا سو گیا ویڈیو نہیں بنائی، اور میری وائف کو بھی ٹائم نہیں ملتا، بچے اتنے مصروف ہیں اپنی اپنی چیزوں میں۔ سوچا تھا نا جیسے کہ بچے بھی پارٹیسپیٹ کریں گے گیموں میں اور پھر آئیں گے، لیکن یہاں پہ امریکہ میں لائف کچھ ایسی ہوتی ہے، آپ نہ تو بچوں کو مجبور کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایوینیوز بہت سارے ہیں، بہت سارے ایوینیوز ہیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ سوچیں اور وہ کر پائیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ سوچتے ہیں آپ کر نہیں پاتے، ممکن ہی نہیں رہتا کہ آپ وہ کر پائیں۔ تو پھر مجھے خیال ہے، میں نے کہا یار پاکستان 360 تو میں نے بعد میں بنایا تھا، سب سے پہلے جو چینل میں نے بنایا تھا وہ تو میں نے بنایا تھا اے بی اے فیملی، جس کے اوپر ہماری پوری فیملی آتی بھی تھی، اپنے ہم گیمز وغیرہ بھی کھیلا کرتے تھے، بہت سارے اور بھی کام کیا کرتے تھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ تو اب میں نے اتنا سارا ایکوپمنٹ لیا ہوا تھا ویڈیوز کو بنانے کا، اتنا سارا ایکوپمنٹ لیا ہوا تھا ایڈٹ کرنے کا، اس کے علاوہ ٹائم، اور اس کے علاوہ شوق مجھے بہت زیادہ تھا۔ تو اس شوق کی بیس پہ میں نے یہ کام شروع کیا۔ اور شوق اصل میں ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ یہ شوق کا ایک تو مول کوئی نہیں ہوتا، نمبر 1 انسان اس کے اوپر ٹائم بہت لگاتا ہے، خرچہ بہت کرتا ہے، صرف اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، صرف اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے۔
اور جن لوگوں کے پاس اگر آپ نے دیکھا ہو نا کہ ہابیز نہیں ہیں، وہ لوگ آپ کو کبھی بھی خوش و خرم نظر نہیں آئیں گے. ان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، ان کے پاس جتنی مرضی گاڑیاں، بینک بیلنس، گھر بڑے بڑے ہوں، کبھی آپ کو پرسکون نظر نہیں آئیں گے. نہ کبھی آپ کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے نظر آئیں گے، نہ کبھی آپ کو صاف ستھرے نظر آئیں گے، نہ کبھی ان کا گھر صاف ستھرا نظر آئے گا. کیونکہ شوق ہی نہیں نا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم پیدا ہوئے ہیں اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور کھائیں گے پیئیں گے. دیکھیں کھانے پینا جو ہے یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں نا، جانور بھی کر لیتے ہیں. تو کھانا پینا کوئی وہ نہیں ہے اس میں. آپ کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے نہیں ہیں. آپ بہت سارے ایسی چیزوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں جو کہ جانور کر نہیں پاتے ہیں. تو ہمیں وہ کام کرنے ہوتے ہیں. اور پھر ہم بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی دوسرے لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ چینل کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں. اچھا، سب سے بڑا جو ایک نقصان ہے وہ میں آپ کو بتا دوں چینل کے بنانے کا، کہ آپ اپنا بچوں کو اور وائف کو ٹائم زیادہ نہیں دے پاتے. لیکن اس کی وجہ یہاں پہ امریکہ میں تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ وہ بچے اور وائف وہ ویسے اپنی چیزوں میں مشغول زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ ٹائم دینا بھی چاہیں تو وہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا کہ آپ ٹائم دے پائیں. تو اسی لیے بہتر یہ کہ آپ اپنی مصروفیت کو کسی طریقے سے رکھیں تاکہ آپ حشاش رہیں. ورنہ پھر وہی ہے کہ یا تو بیماریاں لگ جائیں گی، یا پھر آپ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں گے یار میں دنیا میں آیا کیوں ہوں. آپ کو جو ہے وہ آپ کے اندر ایک بڑی عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ وہ کیفیت جو ہے وہ میرے اندر پیدا ہو. تو مجھے وہ چیز پسند نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ جب میں یہ کام کرتا ہوں نا پاکستان 360 پہ، مجھے ایک سب سے بڑا مزہ یہ آتا ہے کہ ہر مکتب فکر کے لوگ مجھے ملتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. ہر مختلف قسم کی جابز ہوتی ہیں ان کی. کچھ میڈیکل فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی کے لوگ ہوتے ہیں، آئی ٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ رپورٹرز ہوتے ہیں. یہاں پہ کام کرنے والے بہت بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں. میں نے ایک چیز بڑے غور سے دیکھی ہے یہاں پہ جو مجھے اس چیز کا وہ کرتی ہے کہ یہ جتنے لوگ بڑے بڑے ہیں نا، ان کو ہم جیسے لوگوں کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ یہ اس چیز کی محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو ملتا ہی نہیں ہے کہ جو کام مطلب یعنی کہ محرومی کا شکار تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، البتہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کمی جسے کہتے ہیں وہ محسوس ہوتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہوں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، جو مرضی آپ کر لیں، آپ انسان ایک عام سے ہی رہتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ آئے گا تو آپ جو مطلب کیا کہتے ہیں چاندی یا سونے کے آپ سموسے کھانا شروع کر دیں گے. یہ تو ممکن ہے نہیں. یا پکوڑے کھانا شروع کر دیں گے. تو وہ ساری چیزیں کھانا پینا عام سا ہوتا ہے، سب کچھ عام سا ہوتا ہے. لیکن ان کی جو محنت ہوتی ہے، ان کی جو زندگی کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی سے کیا سیکھا ہوتا ہے، وہ آپ خود سیکھتے ہیں. آپ کے تھرو پھر وہ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں. جب وہ چیزیں لوگوں تک پہنچتی ہیں پھر لوگ سیکھتے ہیں. اور جب لوگ سیکھتے ہیں پھر وہ اس کو فالو کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بہت سارے آفٹر ایفیکٹس اور بہت سارے اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں. میں اس کو بڑا انجوائے کر رہا ہوں جب سے میں نے پاکستان 360 بنایا ہے. اور پھر مجھے بہت سارے ٹاپکس پہ بات کرنی پڑتی ہے. پھر مجھے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ میں نے اب چیزوں کو کس طریقے سے وہ کرنا ہے تاکہ وہ ایک پروفیشنل چیز نظر آئے. پھر اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، سیکھ کے پھر اس کو کرنا پڑتا ہے، کر کے پھر اس کو دیکھ کے مزہ آتا ہے. تو یہ چیز مجھے آتی ہے. تو بہرحال یہ مجھے آج یہاں پہ دیکھ کے تو آج الاسکا کا موسم یاد آیا. تو میں پھر باہر نکلا تو ایسے میں نے بات شروع کی تو میرے منہ کے اوپر پہلا لفظ وہی پاکستان 360 چڑھ گیا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میرا اس کے اندر پیشن بہت زیادہ ہے، میرا اس کے اندر شوق بہت زیادہ ہے. میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے ویوز دیکھتا ہوں. اور اچھا ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہوتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان سے ہیٹ کرنا شروع کر دیں، نفرت کرنا شروع کر دیں. یہ غلط چیز ہوتی ہے. پسند ہونا یا نہ ہونا یہ صرف اس چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ میرے مطلب کا نہیں ہے. اب میرے مطلب کے بھی تو بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے. تو میں زیادہ سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہی کر سکتا ہوں میں ان سے دور رہوں. اور رہتا بھی ہوں میں، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں رہتا ان سے دور. اور اس سے بڑھ کے آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے آپ کے لیے. بہت سارے لوگوں کو پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ان کو کوئی بندہ اچھا نہیں نہ لگتا، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ بندہ اچھا نہیں ہے، اس سے بات نہ کرو. یعنی کہ دوسروں کو بھی
دور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ ان کے اپنے مطلب کا نہیں ہے. اب باقی پوری دنیا کو بھی اس بندے سے دور کرو. یار مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے. وہ اس بندے کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. کیا کرے وہ؟ سوچنے کی بات ہے نا. وہ کیا کرے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی پوری دنیا ان سے الگ ہو جائے، پوری دنیا جو ہے وہ ان سے بات نہ کرے. کوئی بھی ان سے، اگر ان سے بات کرو گے تو پھر مجھ سے بات نہ کرنا. یہ بھی آپ نے بہت سارا دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. تو یہ ایک بہت گندی، غلیظ اور گھٹیا قسم کی سوچ ہے. جو بھی انسان یہ سوچتا ہے نا کہ یار کیونکہ وہ بندہ غلط ہے، دیکھیں جب تک وہ بندہ آپ کے ساتھ غلط نہیں کرتا، آپ نے اس کو بحیثیت ایسا انسان سمجھتے رہنا ہے. اور اگر وہ آپ کی مطلب کا نہیں بھی ہے نا وہ بندہ، یار اس سے دور ہو جاؤ، دیٹس اٹ. لیکن دل میں بھی اس کو برا نہ جانو. اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. اور آپ کے پاس اس چیز کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جنت میں آپ کا مقام اونچا ہوگا یا اس کا مقام اونچا ہوگا جس سے آپ نفرت کر رہے ہیں. اس چیز کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ پاسبل ہے کہ جیسی موت واقع ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے قبر کا عذاب زیادہ ہوگا، یا اللہ کرے کسی کو قبر کا عذاب نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ آخرت میں مقام کس کا اونچا ہوگا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اپنے آپ کو بچائیں. اور خاص طور پہ اگر آپ باقی لوگوں کو روکتے ہیں نا کسی کے قریب آنے سے، تو یہ اور بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے. یہ اور بھی، یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اس سے جو ہے نا لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیں. کس بیس پہ کر لیں؟ کیونکہ وہ بندہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں میرے ذہن میں آنے لگیں. میں نے کہا چلو آج باہر نکلتا ہوں. اب اچھا میں آپ کو روٹین بتاتا ہوں. روٹین میری یہ ہوتی ہے یہاں کہ صبح جب میں اٹھتا ہوں نا، کبھی جلدی کبھی دیر سے، کبھی جلدی کبھی دیر سے. آج میں اٹھا ہوں تو ذرا لیٹ اٹھا ہوں. بچے اسکول جا چکے ہیں اور میں گھر میں اکیلا ہی تھا. میں ایسے ابھی باہر نکلا ہوں. میں نے کہا تھوڑی سی واک بھی ہو جائے گی، موسم کو بھی میں چیک کر لوں گا، اور تھوڑا سا جو ہے وہ مزہ آ جاتا ہے جب آپ نکلتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو بریک فاسٹ کرنے کا مزہ آتا ہے. اب میں جاؤں گا، سب سے پہلے میں نے بنانی ہوتی ہے چائے. چائے تو مسٹ ہے نا. چائے کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ بس پھر کیا کہیں. لیکن چائے مسٹ ہے. اس کے علاوہ انڈا فرائیڈ، اور اس کے علاوہ پراٹھا. اگر آٹا گوندا ہوا تو. اگر آٹا نہیں گوندا ہوا تو پھر میں نہیں بناؤں گا شاید، کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں. پاکستان 360 کو کر کے تھکا ہوں. تو میرے سے پھر آٹا گوندا نہیں جائے گا، انلیس کہ اگر وائف نے گوندا ہوا تو پھر میں روٹی پکا لوں گا. روٹی پکانا بھی مجھے آتی ہے. وہ تو مجھے کافی عرصہ پہلے سے آتی ہے، بچپن سے ہی آتی ہے. اور بڑی گول سی روٹی بناتا ہوں. جب بھی بناتا ہوں ایسی گول روٹی بناتا ہوں، اور ایسی مزیدار بناتا ہوں. بناتا ظاہر کم ہوں، لیکن جب بھی بناتا ہوں یہ بچوں کو بھی پسند آتی ہے. اور میں ہمیشہ ہاتھ سے بناتا ہوں، کبھی بیلنے سے نہیں بناتا. تو یہ کمال ہے میری گول روٹی کا، جو کہ ہاتھ سے بنتی ہے. تو بہرحال میں اب جاؤں گا، چائے بناؤں گا. اور چائے کے بعد میرا پلان یہ تھا کہ میں چائے بنا کے پھر باہر آتا، لیکن بہرحال پھر وہ بات شروع ہوئی ہے تو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. کسی سے نفرت مت کیجیے گا. اگر کوئی اچھا نہیں لگتا تو اس سے دور رہنے کا آپ کو پورا حق حاصل ہے، لیکن نفرت کرنے کا حق ہرگز آپ کو نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.